آج کا موضوع خطابت ہے غصے کے نقصانات۔ غصہ وہ فطری ہیجان یا اس شدت کا نام ہے جس میں انسان اپنی اس شدت کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اکثر اپنے سامنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جرائم کی بہتات ہوتی جا رہی ہے، جرائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان تمام جرائم میں سب سے زیادہ قتل، یعنی جسے ایک آخری لیول سمجھا جاتا تھا گناہ کا، کہ اب اس کے بعد ایک غصے والے کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان دشمنی میں کس حد تک جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ قتل تک۔ لیکن آج معاملہ وہاں نہیں رکتا ہے، بلکہ قتل کے بعد بھی، اور قتل کوئی بڑی لڑائی کی وجہ سے نہیں، کوئی بڑا ریزن نہیں ہے، چھوٹا سا ریزن۔ ابھی آپ نے گزشتہ چند دنوں اخبار کی بنی زینت کو، یا ایک بہت افسوسناک خبر کو آپ پڑھے ہیں، سنے ہیں، دیکھے ہیں، کہ جس میں ایک دہی کے مطالبے پر مرڈر کر دیا گیا۔ دہی چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، 10 روپے کا شاید وہ دہی ہوگا، یعنی اتنی چھوٹی چیز جس کی وجہ سے قتل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تم میں قتل بہت عام ہو جائے گا، قاتل کو نہیں معلوم کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو نہیں معلوم کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اس کو کیا وجہ سے اس کا قتل کیا جا رہا ہے۔ چلتے پھرتے جہاں چاہے جیسے چاہے، یعنی جانوروں کے اندر تو بھی شاید وہ جانور یا حیوانیت باقی ہوگی، وہ تو بھی کم از کم اپنے کسی کیٹیگری کے حیوان پر رحم کھا جائیں، لیکن انسان اس قدر انسانیت بلکہ حیوانیت سے بھی آگے بڑھ گیا کہ قتل کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ قتل کے بعد تو کم از کم غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، لیکن اس قدر غصہ بڑھ گیا ہے لوگوں کا کہ قتل کرنے کے بعد بھی غصے کا ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا، خون ابھی گرم رہتا ہے، اور وہ بھی کس قدر عجیب عجیب واقعات، کاٹ کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، فریج میں رکھا جا رہا ہے، تھیلیوں میں ڈال کر اسے روزانہ ایک ایک دن لے جا کر اسے پھینکا جا رہا ہے، کہیں قیمہ بنایا جا رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کا غصہ ہے۔ آخر کس لیول پہ جا کے یہ غصہ ختم ہو سکتا ہے؟ آخر کون سی انتہا ہے؟ کہاں جا کر یہ غصہ تھمنے کا نام لے گا؟ سمجھ نہیں آتا ہے لوگوں میں اتنا غصہ بڑھ کیوں گیا ہے، کیا ریزن ہے اس کا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی رسول نے آ کر کہا تھا، اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے، آپ نے اس آدمی کی صورتحال کا جائزہ لیا کہ اس آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت زیادہ بڑی چیزوں کی وصیت نہیں کی، اسے احکامات نہیں بتائے، فرائض نہیں بتائے، منہیات نہیں بتائے، برے کاموں سے نہیں روکا، ایک چھوٹی سی وصیت کی۔ کیا کہا؟ لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ اس کو لگا کہ تو وہ چھوٹی بات ہے، اللہ کے نبی مجھے اور وصیت کیجئے، کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر کہا اللہ کے نبی اور کوئی وصیت، کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ یقیناً غصہ انسان کو سب سے پہلے تو اسے نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ اس کے سامنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آئیے ہم پہلے تو غصے کی تعریف، جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ ہیجان والی کیفیت، وہ شدت والی کیفیت جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں، ریزن کئی طرح کے ہیں، جن میں سے علماء نے چند ریزن کو کوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی عجب میں مبتلا ہو جائے، فخر میں آ جائے، اور سامنے والے کو پست سمجھے، حقیر سمجھے۔ میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے جو میرے برابری کرتا ہے، میرے سامنے آ کر بات کرتا ہے، مجھ سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، تو اس کے سامنے اسے غصہ آتا ہے۔ کس بنیاد پر یہ فخر ہے؟ مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا جو ہے نا جائیداد کی وجہ سے، یا کسی اور ریزن کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، بل بوتے پر انسان کو جو فخر میں مبتلا ہے، اس فخر کی وجہ سے انسان غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا میرے برابر نہیں ہے، اور نہ وہ میرے کبھی برابر ہونا چاہیے، اس کو مجھ سے نیچے رہنا چاہیے، ہمیشہ وہ میرے سامنے جھکا رہے۔
اس وجہ سے وہ سامنے والوں پر غصہ دکھاتا ہے. اور اسی طرح دوسری چیز، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غرور، یہ تکبر، یہ فخر انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کس قدر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غرور رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة، کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی من کبر، اگر غرور ہے، تکبر ہے، بڑائی جتانے کی بات ہے، تو ایسا آدمی نہیں جائے گا جنت میں. لا يدخل الجنہ. اور دوسری چیز المراء، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنا. خواتین میں زیادہ پایا جاتا تھا پچھلے زمانے میں، جب تک فون کی لت نہیں تھی. اب فون آ گیا تو اس کے اور نقصانات ہیں، یہ نہیں کہ نقصانات کم ہو گئے ہیں، اور زیادہ نقصانات بڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو پہلے نقصانات، گھر میں ایک دوسرے کی چغلیاں، غیبتیں، لڑائی جھگڑے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ساس بہو میں، ننند اور دیورانی جیٹھانی، ان تمام چیزوں میں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر، پڑوسیوں میں کئی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اندر آنے کی اجازت مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ کہا فلاں آدمی ہے. کہا بئس اخو العشیرہ، یہ پوری سوسائٹی کا سب سے بدترین آدمی ہے، پوری سوسائٹی کا سب سے بدترین آدمی ہے. لیکن جب اندر آیا تو آپ بڑی خوشی سے اسے ملے. واپس جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آخر کیا بات ہے اللہ کے نبی، آپ نے اندر آنے سے پہلے کہا کہ یہ بدترین آدمی ہے سوسائٹی کا، اور آپ نے اس کے ساتھ اس قدر پیش آئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تم نے مجھے کب جو ہے نا بد اخلاق پایا تھا؟ وہ ایک بد اخلاق تھا، وہ لڑاکو جھگڑالو جیسا بھی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو دیکھیں آپ معاشرے میں بدترین لوگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق ہے اس کا، جھگڑ سکتا ہے، حق حاصل کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، اس کے پاس پروف ہے، دلائل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہٹ جاتا ہے، لڑائی کرنا نہیں چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جنت کے درمیان میں، سینٹر میں ایک محل کی گارنٹی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے درمیان میں اسے گھر دلاؤں گا. کس کو؟ کہا لمن ترک المراء وان کان محقا، اس آدمی کو جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اور باوجود یہ کہ وہ حق پر ہے، ایسا نہیں کہ ناحق، پہلے سے وہ حق پر نہیں تھا، اب اگر وہ حق پر نہ ہو تو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، الگ مسئلہ ہے. لیکن کوئی آدمی حق پر ہو کر لڑائی جھگڑا چھوڑ دے تو دنیا والے اسے ورغلائیں گے، ارے تم حق پہ بھائی، تم لڑو، تم جھگڑو، تم کورٹ جاؤ، کچہری جاؤ، تم فلاں کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. نہیں، وہ جنت کے محل کے خاطر لڑائی چھوڑ رہا ہے، وہ جنت کے محل کی خاطر لوگوں کو دنیا کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے حق پر ہونے کے باوجود، ارے لوگ تمہیں غلط بولیں گے، تم ہی غلطی پر تھے بولیں گے، تم فلاں تھے بولیں گے، بولنے دو جو بولنا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود میں جھگڑا چھوڑ دوں تو مجھے جنت میں ایک محل ملے گا. اور تیسری چیز بذاءۃ اللسان، زبان کے بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں. زبان جب چلتی ہے تو زبان سے گالی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں نکلتا ہے، ہمیشہ گالی، چھوٹی چھوٹی بات پر گالی. اور عموماً یہ کس میں پایا جاتا ہے؟ جو حاکم ہوتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں، جو اونرز ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کو گالی کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں. اب اس کے اندر بہت سے فن سکھانے والے ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کے نیچے کوئی کام سیکھنے آیا بچہ، اس کو گالی کے علاوہ کوئی دوسرا سبق نہیں سکھاتے. وہ میکانک بن رہا ہے، وہ ٹیلر بن رہا ہے، وہ لیبر بن رہا ہے، مستری بن رہا ہے، وہ کچھ بھی بن رہا ہے، اب اس کو گالی، روز صبح سے شام تک گالی. وہ ماں باپ کو پیٹ پالنے کے لیے آتا ہے، وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آتا ہے. اسے ہمارے لوگ، بلکہ بسا اوقات تو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کے نیچے غیر مسلم کام کر رہا ہوتا ہے، اسے گالی کے سوا بات نہیں کرتے ہیں. بذاءۃ اللسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے نفرت کرتا ہے
جس کی زبان گندی ہو، جو بات کرتا ہے تو گندی بات کرتا ہے، گالی کے علاوہ بات نہیں کرتا ہے. اور اگر مسلمان ہے سامنے والا تو اس کے بارے میں تو کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. ایک کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ 3 ریزن ہیں: تعجب، غرور، تعجب مطلب عجب، غرور، تکبر، اور گندی زبان، اور لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے والی یہ خصلت. یہ 3 چیزیں ایسی ہے جس کی وجہ سے عموماً غصہ آتا ہے. اب غصے کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی پر خود پر کیا نقصان ہوتا ہے. اگر غصہ کر رہا ہے آدمی تو اس کے غصے کا خود اس کی ذات پر کیا نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اس کی سوسائٹی پر، اس کے رشتہ داروں پر، یا جس کے اوپر وہ غصہ کر رہا ہے ان پر کیا نقصان پہنچتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی عقل کو بلاک کر دیتا ہے. وہ کوئی اچھی بات سننا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا. غصے میں اس قدر آ جاتا ہے کہ اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. جیسے کہ کہا گیا اذا ارتفع الى الدماغ یغطی معادن الفکر، کہ جب غصہ دماغ تک پہنچ جائے، چھوٹی چھوٹی بات پر اگر چھوٹا سا غصہ آ جائے فوراً کافور ہو جائے الگ بات ہے، لیکن غصہ دماغ تک چڑھ جائے اس قدر کہ آدمی کا چہرہ بدل جائے، رنگ سرخ ہو جائے، آنکھیں لال ہو جائے، اور وہ غصے کے مارے اب کچھ بھی کر سکتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، تو اس کی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت کو وہ غصہ روک دیتا ہے. اسی طرح اس کے جسم کا خون گرم ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے ہر اچھی چیز اسے بری لگنے لگتی ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل پر اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. غصے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا ہے، غصے میں آنے کی وجہ سے دماغ کی رگیں پھٹ گئی ہے، ان کی دماغ کی رگیں، خون جام ہو گیا ہے یا پھٹ گئی ہے، نسیں پھٹ گئی ہے. اس قدر غصہ، ایسی کیا بات ہے، ایسی کون سی مصیبت آ جاتی ہے کہ آدمی اس قدر شدید غصے میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کا نقصان کر لیتا ہے. اب یہ نقصان تو خود کا ہے، خود کو نقصان پہنچے تو انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے تکلیف، لیکن دوسروں کو کیا نقصان پہنچتا ہے. جس سوسائٹی پر، گھر والوں پر اگر وہ شوہر ہے بیوی پر غصہ کرتا ہے، عموماً یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، عموماً یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیویوں پر حاکم ہیں، حکمران ہیں، جیسے چاہے مرضی چلائیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں. گھر میں غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کیے. کبھی کوئی گالی دی اپنے نوکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی کسی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے ویسے تھے؟ نعوذ باللہ. 9 بیویوں کی طرف سے کوئی ایک شکایت، کوئی ایک ادنا سی بات نہیں ملتی ہے، بلکہ 10 سال خدمت کرنے والے نوکر کے یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی کام کے کرنے پر یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، اور اگر کوئی کام نہیں ہوا تو آپ نے ایسا نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا. آپ نے مجھے ایسا کبھی نہیں ڈانٹا. جب نوکر کے ساتھ یہ حال تو بیوی کا کیا حال؟ بیوی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دیکھو جی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق، جس کے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو. کیوں؟ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اور اس کی مثال خود صحابیات امہات المومنین دیا کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی زبان درازی، کبھی غلط الفاظ نہیں کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی کے. اور آج لوگ آتے ہیں عموماً طلاق کا مسئلہ لے کر آتے ہیں. طلاق کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جو ہے آئس کریم کھلاتے ہوئے، پیزا کھلاتے ہوئے طلاق دے دیا. نہیں، کوئی بھی جس کے بعد بھی آپ طلاق کا جو نا اسباب اور ریزن دیکھیں گے، خلاصہ یہی نکلے گا کہ غصے میں دے دیا تھا. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے
اس وقت تک کافی دیر ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تب وہ آ کر کہتا ہے کہ میں غصے میں طلاق دے دیا۔ اب طلاق ہوتی نہیں ہوتی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ غصے میں ہی تو طلاق ہوتی ہے، اور اس کا نقصان گھر ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر جاتا ہے، بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے، بچوں کا نظام خراب ہو جاتا ہے، بچوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، ان کی کفالت کا سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ دو ماں باپ جب بچھڑتے ہیں تو بچوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ان بچوں کو پیار کون دیتا ہے؟ ان بچوں کی ضروریات کی تکمیل کون کرتا ہے؟ وہ بیمار ہو جائے تو علاج کون کرواتا ہے؟ ان کی تعلیم منقطع ہو جائے تو تعلیم کو آگے کون بڑھا سکتا ہے؟ وہ بیچاری پھر مجبور و لاچار ہو کر کسی کے گھر میں کام کرنے جاتی ہے، کہیں گالیاں سنتی ہیں، کہیں مار کھاتی ہے، نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں۔ ایک غصہ کہاں تک لے جاتا ہے؟ سوسائٹی کے اندر سب سے پہلا اس کا گھر اس کی پہلی سوسائٹی ہے۔ جو سب سے زیادہ غصہ جہاں انسان دکھاتا ہے اپنے گھر والوں پر دکھاتا ہے۔ کیوں؟ گھر والے برداشت کر لیں گے، باہر والے برداشت نہیں کریں گے، باہر والے برداشت نہیں کریں گے تو گھر والوں پر زیادہ غصہ دکھاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے یہ گھر اچھا خاصا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر باہر والوں کی بات کرے تو دشمنیاں پنپنے لگتی ہے۔ آج ایک گالی دیا، سامنے والا دو دیا، آج ایک مار کے سامنے والا دو مارنے کی تلاش میں رہا، آج اس کے کسی آدمی کا قتل کیا، پھر وہ گینگ تیار ہوئی اس کی گینگ کے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ یہ دشمنی پھیلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور پھر سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہونے کے بجائے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پر تل جاتے ہیں، نقصان پہنچانے پر آ جاتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے قتل کی واردات پیش آتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو نقصان دینی لحاظ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے معاملات کے ساتھ ساتھ اس کی عبادات بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہ نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہے، غصے میں رہا، غصہ کسی پر اتار کر آیا، نماز کو آ کے سکون سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ روزہ سکون سے نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ روزے میں تو یہی تربیت دی گئی کہ میں روزے سے ہوں گالی نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں میں مار نہیں سکتا۔ غصہ کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ وہاں سکھایا جا رہا ہے کہ غصے میں ہو، تم روزے میں ہو، غصہ تمہارا کافور ہو جانا چاہیے۔ تو یہ غصے کے نقصانات ہیں جو معاشرے پر کئی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، اور کاروباری لوگوں میں، ہر جگہ جہاں آپ دیکھو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں بتاؤں گا، 10 علاج ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ دو لوگ گالی دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، بلکہ اس کی یہ گردن کی رگیں ہیں پھول گئی ہیں غصے سے۔ آپ نے کہا میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، اگر وہ کلمہ یہ شخص پڑھ لے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جس سے غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غصہ آ جائے تو کنٹرول کرتے ہوئے خاموش ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا غضب احدکم فلیسکت، غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، بلکہ غصے میں مزید بھڑاس مت نکالو۔ تم نکال سکتے ہو، تم گالی دے سکتے ہو، ایک کی جگہ دو سکتے ہو، ایک کی جگہ دو مار سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، طاقت ہے تمہارے پاس، لیکن تم خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ۔ اور تیسری چیز، اللہ کے غصے سے ڈر کر اپنے غصے کو روک لے۔ اللہ کے غصے سے ڈر کر انسان کا غصہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے غصے کے سامنے؟ ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یمنعنی من غضب اللہ وعقابہ، اللہ کے نبی کون سی چیز ہے جس سے میں اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لوں، اللہ کے غصے سے بچا لوں، اللہ کی سزا سے بچا لوں؟ کہا لا تغضب، تم غصہ مت ہو جاؤ، اللہ تم پر غصہ نہیں ہوگا۔ تم دوسروں پر غصہ مت ہونا، اللہ تم پر غصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو پکڑ کر کہا یا ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، اے ابو مسعود تم اس کو مار رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے کہیں زیادہ اس بندے پر جتنی تم طاقت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور چوتھی چیز، اللہ نے
غصے کو چھوڑنے پر جو ثواب رکھا ہے اس ثواب کی امید رکھنا۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ نیک لوگ جن کے لیے اعدت للمتقین، جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، ان میں ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے مال کو خوشحالی میں اور تنگ حالی میں ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو ذکر کیا گیا کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو اندر کا اندر پی جاتے ہیں، اندر کا اندر روک لیتے ہیں، والعافین عن الناس، سامنے والا گالی دیا، غصہ کیا، لڑائی کیا، جھگڑا کیا، نقصان پہنچایا، کچھ بھی کیا، عافین عن الناس، درگزر کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور قیامت میں کتنا بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور ما شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے، باوجود یہ کہ غصہ نکال سکتا ہے، غصے کا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا، اسٹیج پہ بلائے گا، بلا کر کہے گا حور میں سے تمہیں کون سی چاہیے، کیسی چاہیے، ویسی حور کا تم انتخاب کر لو۔ کس کی بنا پر دیا جا رہا ہے یہ انعام؟ کیوں دیا جا رہا ہے یہ ایوارڈ؟ غصے کو پی جانے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جس حالت میں، جس سچویشن میں ہے آدمی، اپنی سچویشن کو چینج کر دے، اپنی کیفیت کو بدل دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کے بعد بھی اگر غصہ نہ جائے فليضطجع، لیٹ جاؤ۔ تو ایسا نہیں کہ سامنے والے کو موقع دے رہا میں لیٹ گیا ہوں تو مجھے مار دے، نہیں، میں غصہ نکال سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے دور رہوں، میں اپنا غصہ تجھ پر نہ نکالوں، اور اس وجہ سے وہ لیٹ جائے۔ اور یاد رکھے سب سے اہم چیز غصے کو کافور بنانے کے لیے جہاں اعوذ باللہ پڑھنا ہے وہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، میں کیا بڑا ہوں، میرے اندر کون سی طاقت ہے، میرے اندر کون سا بڑا پن ہے، مجھ سے بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کر لے اس کا دل ٹھنڈا پڑ جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کر لے، وضو کرنے سے بھی غصہ کافور ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان کس سے پیدا کیا گیا؟ من نار، جہنم سے، آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اور آگ کس سے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ پانی سے۔ تو وضو کرنے سے غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے اس سے کہا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے، تو غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس شخص کو وصیت کیا تھا 3 مرتبہ کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اللہ کے نبی کی وصیت سمجھ کر اگر انسان رک جاتا ہے غصے کو نافذ کرنے سے تو اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح بہادر وہ آدمی نہیں جو غصے میں سامنے والوں کو 2 بڑکے لگا دے، سامنے والے کو 2 گالی بڑھ کے دے دے، بڑا نقصان پہنچا دے، نہیں، بلکہ طاقتور تو وہ آدمی ہے جو غصہ ہونے کے باوجود غصے کو پی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پچھاڑ دینا، گرا دینا، پیٹ کے بل گرا دینا یہ بہادری نہیں ہے، سامنے والے کو گرا دینا یہ بہادری نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ شوہر ہے، غصہ آیا ہے، بیوی پر کنٹرول کر لے، اس کے نتائج کو سوچے، اس کی وجہ سے کیا رزلٹ نکلے گا، یہ بات کہاں تک جائے گی، یہ معاملہ کتنا بڑھ سکتا ہے اور نوبت کہاں تک جا سکتی ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے، گھر میں کوئی کام غلط ہو گیا، ٹیڑھا بنگا ہو گیا، کپڑے جو نہ ہو گئے، کوئی بھی چیز کھانے پکوان کی چیزوں میں کہیں بھی کچھ بھی کمی بیشی ہو گئی،
صبر کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حکومت نہیں کرتے تھے اپنی گھر والوں پر، بلکہ وہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ غلامی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کو ساتھ دینا غلامی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ دیکھو یہ کانچ کے گلاس ہیں، یہ کانچ کے گلاس ہیں، محلن بالقواریر، ان کانچ کے گلاس کو لے کر چلتے وقت جس طرح تم سنبھل کر چلتے ہو ویسے ہی سنبھل کر چلا کرو۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹھوکر لگی ہے کیسا میں اور توڑ پھوڑ دوں گا، ایک گلاس اور بڑھ کے پھوڑ دوں گا، نہیں، وہاں انسان ایک گلاس کے پھوٹنے پر دوسرے بقیہ بچے ہوئے گلاسوں کو سنبھال کر لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایک بار غلطی ہو گئی تو پھر مزید غلطی کرنے کے بجائے، دوبارہ غلطی کرنے کے بجائے اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں جھک جاؤں، میں سامنے جھک جاؤں اس کے، میں اپنے آپ کو کمزور سمجھوں، وہ مجھے بزدل سمجھے گا، وہ بیوی مجھے بزدل سمجھے گی؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ بھی غصے کی حالت میں ہو تو اس نے کسی کو بھی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دے گا۔ عزت گھٹے گی نہیں، مقام جائے گا نہیں، مقام بڑھ جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کی خاطر انکساری اختیار کر لے، جھک جائے، اللہ اس کو مزید اونچا مقام عطا کرے گا۔ تو آج معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، چاہے گھروں میں ہو، خاندانوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، پارکنگ کے مسئلے پر ہو یا کئی ایک مسائل پر جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بالخصوص کاروبار میں زیادہ ہی لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں، اور جب پارٹنرشپ ہو تو اس میں اور زیادہ جھگڑے ہوا کرتے ہیں، تو ان تمام معاملات میں اپنے غصے پر قابو کریں، اپنے غصے کو تھام لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا، قتل، غارت گری، زبان درازی، بدتمیزی، سڑکوں پر، محلے میں، ہر جگہ۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اسلام ہمیں ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمیں تو اسلام جنت میں لے جانے والے اعمال جو یہاں بتائے گئے ہیں ان اعمال پر اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے غصے کو تھام لیں، اور بالخصوص گھروں کے اندر بیویوں پر غصے کو تھام لیں۔ گھر نہیں اجڑے گا، گھر نہیں بگڑے گا، گھر اچھا رہے گا، خاندان بنے گا، بچوں کی تربیت ہوگی، اور وہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں بعد میں پچھتانے، یا پھر اس کے علاوہ ایک غلط کام کرتے ہوئے پھر مزید دوسرا حلالہ جو کہ حرامہ ہے اس کام کے پیچھے جانا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لعنت والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے، کرنے اور کروانے والے پر۔ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس لیے پہلی چیز غصے پر قابو پا لیں، یہ سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے، فسادات، اختلافات اور نزاعات اور قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے، پروردگار ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور ہمیں مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنا دے، ایک دوسرے کا مددگار اور معاون بنا دے۔ پروردگار ہمارے درمیان جو کچھ اختلافات ہیں ان تمام کا خاتمہ فرما کر ہمارے درمیان الفت و محبت کی ایسی فضا قائم کر دے کہ آج دشمن ہمیں توڑ کر ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، پروردگار ہمیں جوڑ دے۔ آج جو حالات مسلمانوں کے بنتے جا رہے ہیں، پروردگار اس زمین پر تیری عبادت کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، ان کی تو حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔